اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، دستے شگے بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو، دستے شگے بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسجد میں موجود اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں۔ نویت سنت الاعتکاف، اپنی عادتوں میں اس عمل کو شامل کر لیجئے کہ جب بھی مسجد میں آیا کیجئے تو اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے، سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ کہ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، اس وقت بلوچستان کے ایک قصبے وندر میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے براہ راست الحمدللہ رب العالمین امید ہے کہ یہ دیکھا جا رہا ہوگا۔ توجہ کے ساتھ بیان سننے کی عاجزانہ التجا ہے کہ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے ہم اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس ضمن میں 2 مدنی پھول مبلغین بیان کیا کرتے ہیں، ایک یہ کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ حسب حال اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، جن جن کی نیت بنتی ہو وہ انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اچھا، یہاں پر موجود اسلامی بھائیوں کو ایک مدنی پھول عرض کرتا رہا کہ جس طرح بیان میں ہم نے نیت کی نا کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، تو چونکہ براہ راست بیان کا سلسلہ ہے، ممکن ہے کہ تکنیکی طور پر کبھی مائک کا پرابلم ہو یا یہ اسلامی بھائی آپس میں کیمرہ مین بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، مگر آپ کی توجہ انشاءاللہ عز و جل بیان کی طرف مرکوز رہے گی نا، اور آپ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنتے رہیں گے، تو اللہ نے چاہا تو اجتماع کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اچھا، اب کیمرہ مین کبھی یہ کر رہے ہوں گے، کبھی تکنیکی طور پر کچھ ہو رہا ہوگا، کبھی اسپیکر کی آواز جائے گی، کبھی جنریٹر چلے گا نہیں چلے گا، اور ان چیزوں کو اگر آپ نے فیل کرنا شروع کر دیا نا تو پھر وقت گزر جائے گا مگر لطف اور سرور کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا میری عاجزانہ التجا جو یہاں پر اسلامی بھائی کرم فرما ہیں، تشریف فرما ہے، اجتماع پاک میں حاضر ہوئے ہیں، وہ نگاہیں نیچی کی خوب توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی اسلام اور بہت بڑے عالم اور کثرت سے عبادت کرنے والے اور تقوی و خوف خدا عز و جل سے مالا مال تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 99 ہجری یعنی 99 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علم حدیث کے معاملے میں کمال رکھتے تھے، بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد تھے۔ آپ نے ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزار دی اور کم و بیش 161 ہجری 161 ہجری میں عراق کے شہر بصرہ میں وفات پائی۔ 99 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 161 ہجری میں آپ کی رحلت ہوتی ہے۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کی کمر پٹھی جوانی میں ہی جھک گئی تھی، جوانی میں ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کمر کیا تھی؟ وہ جھک گئی تھی۔ لوگوں نے کئی مرتبہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کا ایک شاگرد اسٹوڈنٹ جو تھا کافی عرصے تک اس موقع کی تلاش میں رہا کہ وہ آپ سے اس کا سبب دریافت کر سکے، پوچھ سکے کہ حضور ابھی تو آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے، جوانی میں ہی آپ کی کمر بیٹھ گئی۔ آخر ایک دن اس نے موقع پا کر آپ سے اس کے بارے میں سوال کر ہی لیا۔ آپ نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا لیکن پھر اس کے مسلسل اصرار پر فرمایا کہ میرے ایک استاد جن کا شمار بڑے علماء میں ہوتا ہے اور میں نے ان سے کئی علوم و فنون سیکھے، جب ان کی وفات کا قریب وقت آیا، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے فرمانے لگے، اے سفیان کیا تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں 50 سال تک مخلوق خدا کو رب کریم کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا۔ کتنے برس تک؟ 50 برس۔ لیکن افسوس آج میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے۔ اگر اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کر نکال دیا کہ تو میری بارگاہ میں آنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو میرا کیا بنے گا؟ اپنے استاد کی یہ بات سن کر خوف سے میری کمر ٹوٹ گئی کہ جو 50 سال تک لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، ان کو گناہوں سے بچاتے رہے، ان کی دنیا سے رخصت کے وقت اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے خوف کی یہ کیفیت ہے
کہ انہوں نے کہا کہ آج میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کر نکال دیا کہ تو میری بارگاہ میں آنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اپنے استاد کی یہ بات سن کر خوف سے میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ٹوٹنے کی آواز وہاں موجود لوگوں نے بھی سنی. استاد کی یہ خوف خدا کی کیفیت شاگرد پر کس قدر اثر انداز ہوتی. اللہ اللہ. میں اپنے مولا عز و جل کے خوف سے آنسو بہاتا رہا اور نوبت یہاں تک آپ پہنچی کہ میرے پیشاب میں بھی خون آنے لگا اور میں بیمار ہو گیا. جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں ایک غیر مسلم حکیم کے پاس گیا. پہلے تو اسے میری بیماری کا پتہ ہی نہ چل سکا. پھر اس نے غور سے میرے چہرے کا جائزہ لیا اور میری نبض دیکھی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں اس جیسا نوجوان کہیں نہ ہوگا کہ اس کا جگر خوف الہی عز و جل کی وجہ سے پھٹ چکا ہے. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی. میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی؟ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں اے مرشدی دے شفا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے خوف سے معمور ہوتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا الغرض زندگی کے شب و روز فکر آخرت میں گزرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی. ان کے دل اللہ کریم عز و جل کی محبت سے ایسے معمور ہوتے ہیں کہ وہ صرف رب کریم کی رضا چاہتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ پاک کا ایسا خوف ہوتا ہے کہ قیامت کا ہوش ربا اور ہولناک منظر ہر وقت پیش نظر رہتا ہے. لیکن افسوس آج گناہوں کی نحوست کی وجہ سے شاید خوف خدا عز و جل ہمارے دلوں سے رخصت ہو چکا. گویا کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی. ہمیں ڈرانے کے لیے عذابات پر مشتمل کتنی ہی آیات سنا دی جائیں، گناہوں کی وعیدوں پر کتنی ہی حدیثیں بیان کر دی جائیں، گناہگاروں کے عبرتناک انجام کی حکایات سنا دی جائیں، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. ادھر ادھر دیکھ کر لاپرواہی سے سنتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گناہوں کے سبب ہمارے دل اس قدر زنگ آلود ہو چکے ہیں کہ ہم پر نصیحت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. یاد رکھیے، اگر ہم بے خوف ہو کر اپنی زندگی یوں ہی گناہوں میں بسر کرتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت ہمارا حشر بھی ایسے مجرموں کے ساتھ ہو جنہوں نے اپنی زندگی اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور نیک اعمال سے دور رہ کر گزاری ہو. ایسے لوگ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہوں گے. گناہوں کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. یہ لوگ قیامت کے دن ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے مگر کوئی ان کا حامی و مددگار نہ ہوگا.
چنانچہ اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ پارہ 30 سورہ عبس آیت نمبر 33 تا 37 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور بیوی اور بیٹوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اس سے بس ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ان مجرموں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 86 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ دنیا میں گناہوں میں مبتلا جو شخص ہوگا، بروز قیامت ایسے لوگوں سے ان کے ماں باپ، اولاد، بھائی اور گہرے دوستوں میں سے کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ ایسے بدنصیبوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے مجرموں کا اگر ایمان سلامت نہ رہا تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ بنا دیا جائے گا۔ لاج رکھ لے گناہگار اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب تو خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے اور مرنے کے بعد گناہگاروں کا حال سن کر ڈر جانا چاہیے اور پکی سچی توبہ کر کے نیکیوں میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ کہ افسوس، صد افسوس، ہمارے معاشرے میں لوگ دن رات دوسروں کے خوف سے تو چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں کہ کہیں میرے دوستوں اور گھر والوں کو نہ معلوم ہو جائے، لیکن اس رب کائنات عز و جل سے نہیں ڈرتے جو رات کی تاریکی میں بھی ہمارے حال سے ہر وقت باخبر ہے، اور گناہ کرتے وقت بھی ہمیں اس بات کا بھی خوف نہیں رہتا کہ بروز قیامت تمام اہل محشر کے سامنے گناہوں سے بھرپور نامہ اعمال پڑھ کر ہمیں سنانا پڑے گا۔ جہاں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ دنیا میں جن کے دلوں میں ہماری عزت و اہمیت تھی، اے کاش اس وقت کی بدنامی اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ابھی سے ہمیں
اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے خوف کی دولت نصیب ہو جائے. اے کاش ہم گناہوں سے دور رہنے میں کامیاب ہو جائیں. اے کاش ہم ہر لمحہ نیکیوں میں بسر کرنے والے بن جائیں. اے کاش ہم قیامت کے ہولناک دن کو ہمیشہ یاد رکھنے والے بن جائیں. اگر ہمیں خوف خدا عز و جل کی دولت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کا ذہن بن جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے نیک بندے، اللہ کے پاکیزہ بندے اسی کیفیت کے حامل ہوا کرتے تھے. گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی. سے میں جاؤ مولا، گناہوں کے امراض سے میں جاؤ شفا یا الہی، مرشد شفا یا الہی. سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے مقام جبانہ پر حضرت سعدون رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو ان سے ان کا حال پوچھا. انہوں نے فرمایا اے مالک، اس شخص کا حال کیا ہوگا جس کی صبح و شام ایسے طویل سفر میں بسر ہو جس میں کوئی سامان سفر اور زاد راہ موجود نہ ہو، اور اسے بندوں کے درمیان عدل و انصاف فرمانے والے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا. یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگے. سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں دنیا کی حرص پر نہیں رو رہا اور نہ ہی موت کے خوف سے، بلکہ میں تو اپنی زندگی کے اس دن پر رو رہا ہوں جس میں کوئی اچھا عمل نہیں کر سکا. خدا کی قسم مجھے تو ذات راہ کی کمی، کامیابی سے دوری اور دشوار گزار گھاٹی نے رلایا ہے. میں نہیں جانتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں میں نے یہ حکمت بھرا کلام سن کر کہا لوگ تو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بھی دنیا والوں کی طرح دھوکے میں مبتلا ہو گئے. اگرچہ میرے اندر جنتیوں والی کوئی اور خوبی نہیں، لیکن میرے دل، رگوں، گوشت، خون اور ہڈیوں میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی محبت سرایت کر چکی ہے. میں اللہ پاک کی محبت میں گرفتار ہو کر دیوانہ بن گیا ہوں. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں،
تعالی علی محمد۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین رب کریم عز و جل کے خوف سے کس قدر گریہ وزاری فرماتے تھے، اور دن رات نیکیوں میں مشغول رہنے کے باوجود بھی اپنے اعمال کو کافی نہ سمجھتے تھے۔ لیکن افسوس ہماری حالت یہ ہے کہ ایک تو ہم نیک عمل کرتے نہیں، اگر کوئی عمل کر بھی لے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگ مجھے دیکھ لیں تاکہ میری نیک نامی ہو۔ یاد رکھیے، ریاکاری کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہرگز قابل قبول نہیں، لہٰذا ہر نیک عمل سے پہلے اپنی نیت پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اس سے مقصود رب کریم عز و جل کی رضا ہے یا مال و زر کا حصول یا کوئی اور دنیاوی فائدہ۔ بدقسمتی سے آج کل ہماری عبادت سے اخلاص رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس لیے کہ لوگوں میں ہماری سخاوت کے چرچے ہوں۔ حج و عمرہ کرنے کے بعد یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کر بلائیں، گھر میں بات بات پر جھگڑا کریں، لیکن باہر والوں سے حسن اخلاق سے اس لیے پیش آتے ہیں کہ لوگوں میں با اخلاق مشہور ہو جائیں۔ یاد رکھیے، جن نیک کاموں کو زندگی بھر ہم اپنے لیے توشہ آخرت اور نجات کا ذریعہ سمجھتے رہے، ایسا نہ ہو کہ ریاکاری یعنی دکھاوے کی وجہ سے یہ سب برباد ہو جائیں اور قیامت کے دن حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے۔ آئیے ریاکاری کی مذمت پر دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے اور اس باطنی مرض سے بچنے کی کوشش بھی کیجئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت یعنی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے والا اسے نہ پا سکے گا۔ دوسرا فرمان بھی سنیے، ارشاد ہوا، جو شہرت کے لیے عمل کرے اللہ پاک اسے رسوا کرے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ پاک اسے عذاب دے گا۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ ریاکاری کرنے والے بد نصیب کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی۔ ایسے بد عمل کو بروز قیامت ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور اسے سخت عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یاد رہے، ریاکاری سے دنیا میں نیک نامی اور فوائد تو مل سکتے ہیں، مگر آخرت میں ایسے عمل کی کوئی جزا نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنے دل سے لوگوں کی تعریفیں سننے کی خواہش نکال دیجئے۔ ہر وقت قبر و حشر کی ہولناکیوں اور جہنم کی کڑی سزاؤں کو ذہن نشین رکھیے۔ صرف اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا کے لیے عمل کیجئے اور بزرگان دین کی سیرت کو زندگی کے ہر گوشے میں اپنے لیے مشعل راہ بنائیے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو مولا، اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص
اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی آج ہماری حالت بہت خراب ہو چکی ہے، خوف خدا ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، اور ہم اپنے بزرگوں کے طریقے سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرتی طور پر ایک زبردست وبا دن بدن بڑھتی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ آج عورتوں کی آزادی اور عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے نعرے نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا۔ فیشن پرستی اور بے حیائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہر گلی محلے بلکہ گھر گھر میں بے حیائی کے دلسوز نظارے ہیں۔ مخلوط تعلیمی اداروں یعنی کو ایجوکیشن، ہسپتالوں، دفتروں اور تفریح گاہوں میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی میل جول عام ہو چکا ہے۔ اسی میل جول کے سبب معاذ اللہ عز و جل آج ہماری نسل گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے منحوس چکر میں پھنس کر کس طرح اپنی شرم و حیا سے ہاتھ دھو بیٹھی، یہ کسی پر مخفی نہیں۔ آج ایک باپ اپنی جوان بیٹی کو خود بازاروں کی رونق بناتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو بنا سنور کر لوگوں کی بدنگاہیوں کا ذریعہ بناتا ہے، بھائی ہے تو وہ اپنی بہن کو بے پردگی سے روکنے کے لیے کوشش تک نہیں کرتا۔ حالت عجیب ہو چکی ہے کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب کا صبح ہے سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ اس شعر کی مختصر وضاحت بھی عرض کرتا چلو کہ اے غافل مسلمان، تیرے دن کھیل کود میں بسر ہوتے ہیں اور راتیں تو یاد الہی سے غفلت میں گوا دیتا ہے۔ نہ تو تجھے اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہے، نہ مرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ڈر، اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شرم و حیا آتی ہے کہ بروز محشر انہیں بھی منہ دکھانا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے جب یہ نعرہ بلند ہوا کہ مرد و عورت شانہ بشانہ چلے تو اس کی نحوست نے گھر کی چار دیواری میں محفوظ عورت کو باہر لا کھڑا کیا، اور اب مغرب سے چلنے والا یہ جملہ کہ لیڈیز فرسٹ یعنی پہلے خواتین یہاں بھی آ پہنچا۔ پہلے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا کیا تھا، اب ایک قدم آگے پہنچا کر مزید بے باکی و بے حیائی میں اضافہ کر دیا گیا۔ عورت سمجھی کہ اس جملے کے ذریعے مجھے عزت دی جا رہی ہے، حالانکہ اس جملے کا مقصد عورت کو کسی قسم کی عزت دینا نہیں بلکہ صنف نازک کو بے وقوف بنا کر اس کے حسن و جمال کو اپنے مالی فوائد کے حصول کا ذریعہ بنانا ہے، جس کا مظاہرہ فیشن شوز، بل بورڈز اور اشتہارات کے ذریعے سرے عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس پر خاتون ایک ٹول کی حیثیت سے کام کر رہی ہے، اور بے حیائی اور بے غیرتی اور معاشرے میں اس طرح کی کیفیتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کے اثرات جو معاشرے پر ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ آج اسلام کے دشمن عورت کی عزت و عصمت کو خراب کرنے کے واسطے جھوٹی ہمدردی ظاہر کر کے بے حیائی کو فیشن، بے پردگی کو مساوات، عورت کی عزت کے تحفظ کے بارے میں جو احکام شریعت بیان ہوئے اس کو قید سمجھ کر پردے سے متعلق اسلامی احکامات کی خلاف ورزی کو آزادی اور عورت کو ہوس بھری نگاہوں کی زد پر لانے کو ترقی قرار دے کر عورتوں کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹ رہے۔ یاد رکھیے، ہوس کے ان پجاریوں کی مثال
ان بھوکے بھیڑیوں جیسی ہے کہ جنہوں نے بکریوں کے حق میں جلوس نکالا کہ بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، انہیں گھروں میں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ بس اس طرح کے گویا کے مظاہرے ہونے لگے۔ یہ سن کر بہت سی جوان اور جذباتی بکریاں بھیڑیوں کو اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھی اور ان کی بولی بولنے لگی۔ ایک عقل مند بوڑھی بکری نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بھیڑیے ہمارے دشمن ہیں، ان کی باتوں میں مت آؤ، چار دیواری میں تمہیں جو تحفظ حاصل ہے، آزادی ملتے ہی اسے شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ مگر نوجوان بکریوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے خیرخواہ کو بدخواہ اور بدخواہوں کو خیرخواہ سمجھ کر آزادی آزادی کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ مجبوراً مالک نے انہیں آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر! اب کیا تھا؟ بکریاں خوب خوش ہوئیں اور اچھلتی کودتی چار دیواری سے باہر بھاگی۔ مگر یہ کیا، ابھی تو آزادی کی فضا میں کھل کر سانس بھی نہیں لیا تھا کہ بھیڑیوں نے ہلہ بول کر انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اس فرضی حکایت میں سیکھنے کا مدنی پھول یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے چادر کی صورت میں جو خیمہ اور چار دیواری کی صورت میں جو قلعہ عطا فرمایا ہے، خدا را اسے غنیمت جانے، اور اس قلعہ اور خیمہ سے باہر نکلنے اور اپنے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی دعوت دینے والے بھیڑیوں کو بکری بن کر اپنا خیرخواہ ہرگز نہ سمجھیں۔ آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے در حقیقت عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہ رہے ہیں۔ یہ جملہ پھر عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل پر موجود اسلامی بہنیں غور فرمائیں۔ آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے در حقیقت عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہ رہے ہیں۔ انہیں عورتوں کے حقوق کی نہیں بلکہ اپنی غلیظ پیاس بجھانے کی فکر ہے۔ اے کاش کوئی سمجھے۔ چادر و چار دیواری کی ضرورت و اہمیت جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مفکر امت مدبر امت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے پردے کے موضوع پر لکھی جانے والی انمول اور مایہ ناز کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب اور مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان سورہ نور خود بھی پڑھیے، اور بالخصوص ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی ان کا مطالعہ کرنے کا ذہن دیجیے۔ یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائیں گی۔ اگر آپ کے قریب ہی مکتبۃ المدینہ نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر جا کر بک لائبریری کے ذریعے آپ یہ کتابیں پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس پر 1 روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، الحمدللہ رب العالمین، فری آف کاسٹ یہ اور اس کے علاوہ سینکڑوں معاشرتی موضوعات پر، دین کی تعلیمات پر مشتمل آپ کو کتابیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائیں گی۔ بات چل رہی تھی عورتوں کی آزادی کے متعلق۔ افسوس، صد افسوس، آج ہمارے دفتروں، بینکوں، ہاسپٹلز، الغرض جہاں جائیں بالخصوص ریسپشن پر، استقبالیہ پر ماڈرن لڑکیوں کو ہی رکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کاروبار کو ترقی دی جائے۔ اب تو بے حیائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ نوجوان عورتوں سے ہاتھ ملانے تک کو برا محسوس نہیں کیا جاتا، اور بڑی چٹائی اور بے باکی سے یہ کہا جاتا ہے کہ ماڈرن دور ہے، سب چلتا ہے۔ ایسے ماڈرن لوگوں کو جھنجھوڑنے، انہیں خواب غفلت سے جگانے، فیشن کے نام پر بےہودگی اور بے حیائی کے سیلاب سے نکالنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے آئیے میں فیشن پرستی کی مذمت پر ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ آقائے دو عالم نور مجسم رحمت عالم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے کچھ مردوں کو دیکھا جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ
کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے. یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے. اور میں نے ایک بدبودار گڑھا دیکھا جس میں شور و غوغا برپا تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھیں. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی ناظرین و ناظرات، لرز اٹھئے اور رب تبارک و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ فیشن کرتے کرتے ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے اور ہمارے ساتھ بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو. افسوس، صد افسوس، فی زمانہ بعض نادان والدین خود اپنے بچوں کو فیشنیبل بنانے کے لیے ایسے اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم دلواتے ہیں جنہیں دنیا کی رنگینیوں اور بے حیائی کی تعلیم معاذ اللہ اہتمام کے ساتھ دی جاتی ہے، جہاں باقاعدہ میوزک اور ڈانس کی کلاسز ہوتی ہیں. ایسی گئی گزری سوچ کے مالک بعض نادان اپنی اولاد کو سنتوں بھرے اجتماعات میں جانے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت و سنت پر عمل کرنے، نمازیں پڑھنے سے روکتے ہیں کہ ہمارا بچہ مولوی بن جائے گا، سر پر امامت شریف کا تاج سجا لے گا، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے لگے گا، دوسرے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے گا، اور ہم پر بھی گناہوں کی ساری پابندیاں لگا دے گا. اس معاشرے میں جہاں ایسے نادان ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، وہیں اس فطرے سے بھرپور دور میں الحمدللہ عز و جل ایسے والدین بھی موجود ہیں جو شریعت کے حکم پر اپنا سر جھکا کر ہمت و حوصلے کے ساتھ معاشرے کے تانوں کو برداشت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی اصلاح اور ان کی اسلامی طریقے سے مدنی تربیت کر کے اپنی اور ان کی آخرت بہتر بنانے کے لیے کوشاں. یہی وجہ ہے کہ ان مدنی ذہن رکھنے والوں کی اولاد میں کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی قاری قرآن بننے کی سعادت پاتا ہے، کوئی نیکی کی دعوت عام کرنے والا مبلغ اسلام اور مبلغ دعوت اسلامی بنتا ہے، تو کوئی علم دین کی روشنی پھیلانے والا عالم دین اور مفتی اسلام بن کر امت محبوب کی شرعی رہنمائی کرتا ہے. جن ماں باپ کے بچے اس انداز سے دین کی خدمت کر رہے ہوں وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں گے کہ یقیناً دوسرے پروفیشنز اختیار کرنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے دین کی خدمت عظیم ترین سعادت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو دو حلے یعنی جنتی لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی. تو وہ پوچھیں گے ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گئے؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کو تھامنے کے سبب، تمہارے بچوں کو قرآن کے تھامنے کے سبب. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرمائے گا، تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے. اس لیے تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ استغاثے میں کتنی پیاری بات کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میری آنے والی نسلیں
تیرے عشق ہی میں مچلے میری آنے والی نسلیں، تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ جن کی اولاد نیک اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والی اور حافظ قرآن ہوگی، انہیں بروز قیامت ایسا قیمتی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی۔ ایسے خوش نصیبوں کو بیش قیمت لباس پہنایا جائے گا، جنت میں ان کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں خود بھی نیک اعمال کرنے چاہیے، تلاوت قرآن کریم کا معمول بنانا چاہیے، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کی مدنی تربیت کرتے ہوئے انہیں بھی شروع ہی سے اللہ پاک کے خوف کا ذہن دینا ہوگا کہ اگر بچپن ہی سے خوف خدا کی دولت نصیب ہو گئی تو زندگی بھر گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ آئیے میں آپ کی ترغیب کے لیے بچوں میں خوف خدا عز و جل پیدا کرنے کے لیے اس بارے میں ایک ایمان افروز حکایت عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک 4 سالہ حقیقی مدنی منا سید زادہ، اللہ سادات میں سے، سرے بازار زار و قطار رو رہا تھا۔ کسی صاحب نے آل رسول کی خدمت میں عرض کیا، شہزادے کیا بات ہے، آج اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم فرما دیجئے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ سن کر مدنی منع کے رونے کی آواز اور بلند ہو گئی اور کہنے لگا، چچا جان، اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ 4 سال کا مدنی منا سرے راہ رو رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹے کیا بات ہے، کسی چیز کی حاجت ہے؟ اب بچہ کہہ رہا ہے، مدنی منا کہہ رہا ہے، چچا جان، اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ان صاحب نے شفقت سے عرض کی، شہزادے آپ بہت ہی کم سن ہیں، آپ تو چھوٹے سے، ابھی سے اتنا خوف خدا؟ اطمینان رکھیے، بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر مدنی منع کا خوف مزید نمایاں ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، چچا جان، میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیاں سلگانے سے پہلے ان کے گرد چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چن دی جاتی ہیں، چھوٹی لکڑیاں جلدی سے آگ پکڑ لیتی ہیں اور ان کی بدولت پھر بڑی لکڑیاں بھی جل اٹھتی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے غیر مسلموں کو جہنم میں جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کی جگہ کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس نصیحت آموز واقعے کو سن کر خوف خدا عز و جل سے لرز جائیے کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو کر بھی جہنم کے خوف سے آنسو بہا رہا ہے، اور ہم بچپن تو کیا جوانی بلکہ بعض تو بڑھاپے کی اس منزل پر پہنچ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے کہ جس کے بعد آخری منزل یعنی
قبر کا خوفناک گڑھا ہے، عذاب الہی کی وعیدیں سن کر بھی نہیں گھبراتے۔ اگر کوئی سنتوں کا پیکر اسلامی بھائی ہمیں سمجھائے تو اس کی بات بالکل نہیں سمجھتے، بلکہ سمجھنا تو کیا اس کی بات کو اہمیت تک نہیں دیتے۔ بعض تو ایسے منہ پھٹ ہوتے ہیں کہ بڑی دلیری کے ساتھ اس سے یہ کہہ کر چپ کروا دیتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں مت سمجھاؤ، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنی قبر میں ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ العیاذ باللہ تعالی۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے تو صحیح، ہم کس طرح خود کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ہماری برائیوں کے سبب قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا دیکھا جائے گا؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے قبر میں آگ بڑھا دی گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ مرتے وقت ایمان کی دولت چھین لی گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ گانے باجوں کی نحوست سے کانوں میں اگر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا تو اس وقت کیا دیکھا جائے گا؟ بدنگاہی کرنے والوں کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ آج اگر ہمارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، ہاتھ پر چھری لگ جائے یا پاؤں میں ٹھوکر لگ جائے تو مارے درد کے چیخ اٹھتے ہیں، تو پھر جہنم کے عذاب میں آخر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ لہذا جو ہوگا دیکھا جائے گا والی غلط سوچ کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ اپنے دل میں اپنے رب کریم کا خوف پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا خوف رکھنے والے اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ کے خوف رکھنے والے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ خوف خدا رکھنے والے خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ خوف خدا رکھنے والوں سے مخلوق خدا محبت کرتی ہے۔ آئیے خوف خدا عز و جل کی فضیلت پر مشتمل ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اللہ کریم اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی یعنی پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں گا پتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں گا پتا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چنانچہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں بھرے ماحول میں اس طرح سے لے کر آ جائیے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے، اللہ پاک عز و جل کا خوف پیدا ہو، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کامل ہو، اور علم حاصل کرنے کا جذبہ بڑھے، عمل کا ذوق بڑھے، اور اپنے علم پر عمل کرنے کا شوق بڑھتا رہے، تاکہ سلامتی کے ساتھ دنیا سے ایمان پر رخصتی کا سامان ہو۔ اللہ کریم بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو یہ ترکیب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سوہنے مدنی ماحول میں اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہم بھی اس خوشگوار مشکبار مدنی ماحول سے اگر وابستہ ہو جائے تو یقین مانیے اللہ پاک کا خوف اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کامل محبت ہمارے گھروں میں مزید گھر کر جائے کہ توبہ کی بڑی فضیلت ہے، توبہ کرنے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور اس میٹھے مدنی ماحول میں آنے کی برکت سے توبہ کے مواقع کثیر ہیں۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں آخر میں توبہ کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو
تو اللہ پاک تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ ارشاد ہوا کہ اللہ کریم اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ اسے مل جائے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں نہ آج اس موقع کو غنیمت جانے، اپنے گناہوں سے اپنے مولا تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی پکی توبہ کریں، اللہ کے نیک بندوں کی وہ اوصاف یاد کریں کہ کس طرح سے وہ عمر بھر اللہ کی عبادت میں، اللہ کے نیک بندوں کی خیرخواہی میں لگے رہتے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کے خوف سے تڑپتے رہتے، مچلتے رہتے، یہاں تک کہ ان کا جگر پارا پارا ہو جاتا، ان کے پیشاب میں خون آنے لگتا۔ جیسے میں نے بیان کے آغاز میں ایک حکایت عرض کی، ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑیں، ان کی اداؤں کے پیچھے چل پڑیں، ان بزرگوں سے فیضان لے کر آج امیر اہل سنت، شیخ طریقت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب الطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی ہستی انہی اسلاف کی بہترین یادگار ہے۔ یہ دعوت اسلامی جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے تحریک بنائی ہے، اس کا مقصد، منشا، مشن صرف اور صرف یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس عظیم الشان مدنی مقصد کی بجاوری کے لیے سرکار شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ مدنی انعامات کیا ہیں؟ چھوٹا سا رسالہ ہے، آپ مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کیجئے، فقط 3 روپے میں روزانہ اس کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیجئے، ایک دفعہ 12 منٹ لگتے ہیں، یقین مانیے یہ زندگی کی وہ خطوط مرتب کرے گا، زندگی کا وہ منشور مرتب کرے گا، ہمارے ماضی کو، ہمارے حال کو، ہمارے مستقبل کو ایسا شادہ و فراہ کرے گا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ میری عاجزانہ التجا قبول فرمائیے، اور جو یہاں پر ہیں اس میٹھے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ٹی وی ہی دیکھنی ہے تو مدنی چینل دیکھیے، گھر میں ہی رہنا ہے تو مدنی ماحول کے مطابق اپنے گھر میں اپنے وقت کو گزاریے، گھر سے باہر ہی آنا ہے تو دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی قربت و صحبت کو اختیار کیجئے۔ جمعرات آئے تو اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے، ہفتہ آئے تو شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے میں، جو کہ ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کی فوراً بعد مدنی چینل پر براہ راست ہوتا ہے، اس میں شرکت فرما لیجئے۔ اللہ توفیق دے تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اسلامی بھائیوں سے معلومات کر کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں فقط 40 منٹ کی تو شرکت ہے یار، کیا بڑی بات ہے۔ ہمت کیجئے، قرآن کریم سیکھیے، قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم پڑھائیے، اس طرح سے اپنی زندگی کو گزاریے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کس طرح دنیا اور آخرت کی خیر ہم سب کا مقدر بناتا ہے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، جن جن کی نیت بنتی ہو وہ کہیں انشاءاللہ۔ ہم نے کہا جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہے اور آج سے پہلے وہ نماز ادا نہیں کرتا تھا، میری عاجزانہ عرض ہے آج کے سنتوں بھرے اجتماع کی برکت سے نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، ماہ رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ، وعدہ خلافی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ مدنی چینل کے ناظرین جو ان کے علاوہ میں نے معروضات پیش کی ہیں، معاشرتی طور پر جو کیفیات ہوتی چلی جا رہی ہیں، آج وطن عزیز میں میڈیا کے ذریعے جن چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ارے پتوں پر پانی دینا چھوڑ دو، ارے جڑوں پر پانی دینے کا مزاج پیدا کرو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو بے پردگی چھپی ہے، اس کے پیچھے جو فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے جو میڈیا پر میڈیا کلچر ڈیولپ کر کے فیشن شوز کا انعقاد کر کے اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو کہ ننھی منھی بچیوں پر آج حیا کی نظر ڈالنے کی بجائے بے غیرتی کی نظر ڈالنے والے افراد پیدا ہو چکے۔ معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا کہ سگے باپ کے سپرد سگی ماں اپنی بیٹی کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پڑوسی پر اعتماد ختم ہو گیا، چچا ماموں پر اعتماد ختم ہو گیا۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ معاشرے میں بڑھتی ہوئی فحاشی کا فروغ۔ اس کی لاجک کو سمجھیے، خدا را سمجھیے، پتوں پر پانی نہ بھیجیے، جڑوں پر پانی دیجیے، جڑ تک پہنچیے۔ معاشرے سے فحاشی، عریانی، بدتمیزی، بد اخلاقی، بد لحاظی، بدفعلی، بے مروتی کا خاتمہ کرنے کے لیے
اپنے آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا. جب تک میں اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لے کر آؤں گا معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکے گا. چینج یور سیلف انشاءاللہ عز و جل چینج آل سوسائٹی. اللہ تعالیٰ میٹھے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین. ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں کچھ درود پاک اور دعائیں پڑھایا کرتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا تو موت کے وقت رسالت مآب صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا. اور قبر میں بھی داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ دکھیا دلوں کے چین رحمت کونین سردار دارین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. سیدنا احمد سواوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافعی امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة
سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آپ بھی پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری سماعت فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جمعرات ہے اور انشاءاللہ عز و جل آنے والے ہفتے کو حسب معمول مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہوگا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی نماز کے بعد کم و بیش 8:30 بجے مدنی مذاکرہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے. آپ تمام اسلامی بھائیوں کی خدمات میں عاجزانہ التجا ہے کہ اپنی جملہ مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے براہ کرم مدنی مذاکرے میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے کہ اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ خود محسوس کریں گے کہ کس قدر برکتوں کا ظہور ہوتا ہے, کس قدر علم دین کا خزانہ ہمارے ہاتھ آتا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں کہ جنہیں سیکھنا ہمارے لیے فرض واجب یا بہت ضروری ہوتا ہے, مدنی مذاکرے کی برکت سے انتہائی آسن و آسان انداز سے سیکھنے کا بہترین موقع ہوتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے مدنی مذاکرہ؟ ہفتے کو عشاء کے بعد. آپ آئیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. کہاں آئیں گے؟ اللہ توفیق دے تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں آ جائیے, ورنہ الحمدللہ آپ کے شہر میں مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائے کہ آپ کے شہروں میں جہاں جہاں پر اجتماعی مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ ہو وہاں شرکت فرما لیجئے. اگر یہ صورت بھی نہ ہو تو آپ کے گھر کی اسکرین پر تو انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل ہوگا اور مدنی چینل پر انشاءاللہ ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 8:30 بجے مدنی مذاکرے کے سلسلے کا آغاز ہو جائے گا. جن جن کی نیت بنتی ہو وہ زور سے کہیں انشاءاللہ. اور جو دوسری اہم بات مجھے عرض کرنی ہے, پھر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اعلانات ہمارے اسلامی بھائی ارشاد فرماتے ہیں. 28 جنوری بروز اتوار, 28 جنوری بروز اتوار الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس وقت کم و بیش 2500 کے لگ بھگ مدارس المدینہ ہیں, 2500 کے لگ بھگ مدارس المدینہ ہے پاکستان اور الحمدللہ بیرون ملک میں اس سے بھی زائد, جس میں 1.25 لاکھ کے لگ بھگ کتنے کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ مدنی منع تعلیم قرآن حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے. یوں تو دعوت اسلامی کے کم و بیش 104 شعبہ جاتے ہیں, ان میں سے ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ جس کی کم و بیش 2500 شاخیں ہیں, جن میں 1.25 لاکھ سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں تعلیم قرآن حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہر سال جو قرآن کریم حفظ کرنے والے طلباء ہیں ان کی تقریب تقسیم اسناد ہوتی ہے, اجتماعی تقسیم اسناد کا سلسلہ ہوتا ہے. اور اس سال جو الحمدللہ رب العالمین اجتماعی تقسیم اسناد ہے وہ کم و بیش
230 مقامات پر اجتماعی طور پر پاکستان میں ہو رہا ہے. کتنے مقامات پر؟ 230 مقامات پر. اور انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں انشاءاللہ عز و جل عظیم الشان یہ سلسلہ ہوگا جو مدنی چینل کے ذریعے براہ راست ان 230 مقامات پر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے سے ہر گھر پر یہ انشاءاللہ عز و جل اجتماع تقسیم اسناد کا اجتماع براہ راست دکھایا جا رہا ہوگا. میں آپ کی ترغیب کے لیے اور مدرسۃ المدینہ کی مجلس کی حوصلہ افزائی کے لیے چند مقامات کے نام لیے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، اس کے علاوہ باب المدینہ کراچی میں، داتا میرج لان کورنگی، گوندل لان مجید کالونی، جرمن گراؤنڈ گلشن بہار سیکٹر 16 اورنگی ٹاؤن میں، اسی طرح زمزم نگر حیدرآباد میں لطیف آباد ناز گارڈن، اس طرح سے قادری کابینات اندرون سندھ میں نواب شاہ سکرن حالہ ٹنڈو آدم وغیرہ فیضان مدینہ سکھر میں، اس کے علاوہ ہماری برکاتی کابینات میں بھی فیضان حمزہ ہب چوکی پر، فیضان اولیاء خزدار میں، فیضان مدینہ نورانی گلزار مدینہ بیلا میں انشاءاللہ عز و جل یہ ترکیبیں بنائی جائیں گی. اسی طرح فیضان مدینہ ڈیرہ مراد جمالی سہرائے مدینہ سوئی میں بھی انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ ہوگا. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ سیرانی کابینات، سہروردی کابینات، چشتی کابینات جو ہماری ہیں وہاں پر انشاءاللہ عز و جل مختلف مقامات پر اجتماعی طور پر انشاءاللہ عز و جل یہ تقسیم اسناد کا اجتماع ہوگا، جس میں الحمدللہ فیصل آباد سردار آباد میں دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں انشاءاللہ عز و جل یہ اجتماع ہوگا. اسلام آباد میں G11 جو دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے وہاں پر یہ اجتماع پاک ہوگا. اسی طرح واہ کینٹ میں، گجر خان میں، اٹک میں، ایبٹ آباد میں اور انشاءاللہ بہت مختلف جگہوں پر، سرحد میں KPK میں الحمدہ پارس کے مقام پر بھی جو دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ ہے وہاں بھی اجتماعی طور پر انشاءاللہ دکھایا جائے گا. آپ سب کو بھی میں دعوت پیش کرتا ہوں، جن سے ممکن ہو اور آپ کے قریب جو مدرسۃ المدینہ ہو ذمہ داران سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم چل جائے گا کہ 28 جنوری بروز اتوار کم و بیش 8:30 یا 9 بجے سے لے کر اذان ظہر تک یہ اجتماع پاک ہے، جس میں انشاءاللہ عز و جل کم و بیش 11 یا 11:30 بجے کے لگ بھگ قبلہ نگران شورا دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت علامہ مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ کا عظیم و شان سنت و برا بیان بھی ہوگا. تو انشاءاللہ عز و جل نگران شورا کا بیان بھی سماعت فرمائے، مدنی منوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف بھی لائیں اور اپنے مدنی منوں کو بھی ساتھ لیتے جائیں. اتوار کا دن ہوگا، ویسے بھی چھٹی کا دن ہوگا، ان کو بھی ترغیب ملے گی کہ ماشاء اللہ عز و جل کس طرح سے مدنی منع قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، اور جو ابھی تک محروم ہیں تو وہ کیوں محروم ہے بھائی. اس ترکیب کو آپ بھی اختیار کریں اور انشاءاللہ ہر سال کی طرح امید ہے اس سال بھی سینکڑوں طلباء انشاءاللہ عز و جل حفظ قرآن کی سعادت پائیں گے. تو کیا آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں گے؟ جن کی نیت بنتی ہے وہ کہیں انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ اپنے شہروں میں ذمہ داران سے رابطہ فرما کر آپ کے ہاں یہ اجتماعی تقسیم اسناد 28 جنوری کو کون سے مدرسۃ المدینہ میں یا آپ کے شہر میں کسی گراؤنڈ میں یا کسی نمایاں مقام پر ہو رہا ہو، آپ بھی ضرور شرکت فرمائیے گا. اللہ کریم بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو قرآن کریم سے اور صاحب قرآن مبین سے سچی محبت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مزید اعلانات سمجھ فرما لیں. الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کسی ایک رسالے کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. نیز امیر اہل سنت مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کی طرف سے اس رسالے ایک چک 100 سکھ کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کے دل کی دعائیں لیں. اس کتاب کا ہدیہ 12 روپے ہے. اسی طرح امیر اہل سنت کا ایک رسالہ کالے بچھو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے سنیے. داڑھی منڈوانا کس کا طریقہ ہے؟ داڑھی منڈوں سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نفرت کا اظہار. داڑھی کترانے والا بدنصیب. اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے
امیر اہل سنت کا رسالہ کالے بچھو کا خود مطالعہ کیجئے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم بھی کیجئے۔ جیبی سائز 5 روپے ہدیہ اور بڑی سائز میں 8 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 6 زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ مزید دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کی معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مزید مکتبۃ المدینہ کی کتاب خوف خدا یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف منہج العابدین بھی ہدیتاً مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے بعد اذان عشاء کے بعد با جماعت نماز عشاء ادا کی جائے گی۔ نماز عشاء کے بعد بھی اجتماع کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نماز عشاء کے بعد سنت و برائے حلقوں کا سلسلہ ہوگا، اور آج حلقوں کے اندر مبلغین اسلامی بھائی بدغمانی کے متعلق مفید معلومات ہمیں عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد دعا یاد کروائی جائے گی۔ آپ تمام اسلامی بھائی عشاء کی نماز کے بعد مدنی حلقوں میں ضرور شرکت کیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا۔ تمام عاشقان رسول خانہ کعبہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر ذکر کیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
illallah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعا کا وقت ہو چکا ہے اور روایتوں میں دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ اپنے ذہن سے تمام تر دنیاوی خیالات کو نکال کر اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق کی جناب میں رجوع کیجئے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، اپنی گردنوں کو خم کیجئے، ممکن ہو بن پڑے تو اپنی آنکھوں کو نم کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیلنا بها من جمیع الحاجات وتطاہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم واغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین عز وجل، آج تیرے گناہگار سیاہکار بندے ایک مرتبہ پھر دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہے اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کون کون کہاں کہاں پر اس اجتماعی دعا میں لوگ شامل ہوں گے۔ اے اللہ، ہم اپنے نامہ اعمال کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دل ڈوب سا جاتا ہے۔ الہ، اپنے صبح و شام، دن اور رات، خلوت و جلوت پر جب نگاہ جاتی ہے تو سچی بات تو یہ ہے کہ حالت غیر ہو جاتی، عجیب ہو جاتی۔ تیرے وہ نیک اور پاک بندے جو تجھ سے خوف رکھنے والے ہیں، تیری محبت میں تڑپنے والے، مچلنے والے، بلکنے والے، گریہ کرنے والے، سوز رکھنے والے، گداز رکھنے والے، تیری بارگاہ میں رات بھر سجود کرنے والے، سجدے کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، تلاوتیں کرنے والے، قیام کرنے والے، جب ان کے واقعات و قصے سنتے ہیں تو اپنے آپ نامہ اعمال کو بالکل خالی خالی پاتے ہیں، بالکل اعمال نیک سے کھورا پاتے ہیں۔ کثرت عصیان، گناہوں کی کثرت، نیکیوں کی حسرت۔ نامہ اعمال میں کہیں نمازوں کو قضا کرنا، کہیں رمضان کے روزے چھوڑنا، کہیں صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنا، کہیں صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کی طرف رغبت کا نہ ہونا۔ ہائے جھوٹ، ہائے غیبت، ہائے چغلی، ہائے وعدہ خلافی، ہائے گالی گلوچ، ہائے فلمیں ڈرامے، ہائے گانے باجے، ہائے بے پردگی، ہائے بد نگاہی، ہائے بد لحاظی، ہائے بے مروتی، ہائے بد اخلاقی۔ کون کون سے گناہ کا تذکرہ کریں؟ کہیں سود کا لین دین، کہیں رشوت کا کاروبار، کہیں بدعنوانی کا بازار گرم، کہیں ملاوٹ والا مال بیچنا، کہیں دکھانا کچھ اور بیچنا کچھ، لارے لپے دے کر اپنے کلائنٹ کو پھنسانا، جھوٹی باتیں کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سودے کو فروخت کر دینا۔ کس کس گناہ کا تذکرہ کریں مولا؟ بس آج ایک مرتبہ یہ گناہوں کا گٹھڑ لے کر پھر تیرے حضور حاضر ہو گئے۔ اے اللہ، ہمارے سیاہ چہروں کو نہ دیکھ، ہمارے سیاہ قلوب کو نہ دیکھ۔ اے اللہ،
ہمارے سیاہ ہاتھوں کو نہ دیکھ، اے اللہ ہمارے اس گناہوں کے گٹھڑ کو نہ دیکھ، تجھے تیرے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قلب منور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدعا کے نورانی چہرے کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مبارک پھیلے ہوئے ہاتھوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ مولا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، کہ مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا، یا رب کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا، یا اے اللہ دعوت اسلامی کی سنتوں بھرے اجتماع میں آ کر ایک مرتبہ پھر ہم نے توبہ کی ہے۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے حضور رجوع لاتے ہیں، تیرے حضور عاجزی کا بازو بچھاتے ہیں۔ اے مولا ہمیں توبۃ النصوح کرنے، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہیں۔ مولا ہمیں اس توبہ پر استقامت عطا فرما، ہمیں اس توبہ پر استقامت عطا فرما، ہمیں اس توبہ پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے نیک اور پاک بندوں کا وسیلہ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا جو پکا ارادہ کیا ہے اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی کے اس میٹھے پیارے سونے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے جو سفر کرتے رہتے ہیں، اور اس مرتبہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعا دی ہے کہ جو 3، 4 اور 5 فروری کو مدنی قافلوں میں سفر کرے، اے اللہ عز و جل اسے امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم آنے والے 3، 4 اور 5 فروری کو مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرما، خود قرآن کریم کی تلاوت صبح و شام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میٹھے محبوب علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ سے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ الہ العالمین عز و جل نہ جانے کون مدنی چینل پر کس کیفیت کا حامل بیٹھا ہوگا، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہوگا، کوئی شوگر کا مریض ہوگا، کوئی آرتھورائٹس کا مریض ہوگا، کسی کی رگ میں تکلیف ہوتی ہوگی، اے اللہ کوئی معدے کے مرض میں مبتلا ہوگا تو کسی کو پیشاب کا عارضہ ہوگا، کسی کو فالج ہو گیا ہوگا تو کوئی کسی ہڈی کو توڑوا کے بیٹھ گیا ہوگا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ نہ جانے کون کون کہاں کہاں کس کس کیفیت کا حامل مریض ہوگا یا مریضوں کا نمائندہ ہوگا۔ کسی کے والد آئی سی یو میں پڑے ہوں گے، کسی کی ماں سی سی یو میں پڑی ہوگی، کسی کی بہن کا آپریشن ہو رہا ہوگا، کسی کا بھائی انتہائی تکلیف میں مبتلا ہوگا، اللہ نہ کرے کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا۔ اے اللہ ایسے جو افراد ہمارے ساتھ ہیں، یہاں پر ہیں یا مدنی چینل پر ہیں، سب کے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما،
جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخی دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما۔ صاحب روزگار اسلامی بھائیوں کے رزق میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما۔ ہماری بیٹیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو سیدہ زہرا کی پاک چادر کا صدقہ، سیدہ زہرا کے پردے کا صدقہ، امہات المومنین کے پردوں کا صدقہ ہماری بیٹیوں کو عزت و عصمت کی چادر عطا فرما۔ اے اللہ ان بھوکے بھیڑیوں کی ہوس کا شکار ہونے کی بجائے ہماری بیٹیوں کو عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، چادر و چار دیواری کے مقدس قانون کو اختیار کرتے ہوئے گھروں میں ٹھہرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ والدین کو بھی توفیق عطا کر کہ اپنی بیٹیوں کو پردہ کروایا کریں۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو بدعنوانی سے پاک کر دے۔ یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ بدتمیزی، یہ بد اخلاقی جو معاشرے میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، مولا اس برائی کا قلع قبا کرنے کے لیے ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا دے، ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا دے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا بنا دے، مدنی دورہ کرنے والا بنا دے، چوک درس دینے والا بنا دے، سنتوں بھرا درس دینے والا بنا دے، مدنی کاموں میں خوب حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو درازی عمر بالخیر بالصحت و عافیت نصیب فرما۔ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ آپ کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی ہمشیرگان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ آپ کی آل و اولاد کی خیر فرما۔ تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی خیر فرما۔ جو دنیا سے پردہ کر گئے ان کے درجے بلند فرما۔ جو حیات ہیں انہیں درازی عمر بالخیر بالصحت و عافیت نصیب فرما۔ ہمارے نگران مرکزی مجلس شورا جو ان دنوں مدنی دورے پر ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ تمام اراکین شورا کی حفاظت فرما۔ تمام مبلغین و مبلغات کی حفاظت فرما۔ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ جو بھی اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں یا مدنی چینل پر موجود ہیں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ ان دنوں حج بیت اللہ کے فارم جا رہے ہیں، عاشقوں کے قافلے بن رہے ہیں، لوگ خوشی خوشی فارم جمع کروا رہے ہیں۔ کاش 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 وہ اسباب بن جائیں، ہماری بھی حاضری کی صورتیں بن جائیں۔ اے اللہ کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ اس سال حج بیت اللہ پر حاضر ہونے والوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ اے اللہ ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہمیں بھی کعبۃ اللہ المشرفہ کی مبارک رونقیں دیکھنے کی سعادت مل جائے، ہمیں بھی پروردگار غلاف خانہ کعبہ سے چمٹ چمٹ کر تیری بارگاہ میں مناجات کرنے کا موقع مل جائے۔ اے اللہ ہمیں بھی حجر اسود کو چومنے کی توفیق مل جائے، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، ہمیں بھی دید کعبہ کا شرف نصیب ہو، بیر زمزم پر پینا نصیب ہو، عرفات کے میدان کی حاضری نصیب ہو، مینا و مزدلفہ کی بہاریں نصیب ہو۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں بھی میٹھے مدینے کی زیارت نصیب ہو۔ اے اللہ ہمیں بھی گنبد خضرا اپنے جسم کی، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا شرف نصیب ہو۔ یا خدا پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھو، یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھو، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو۔
تیری جالیوں کے پاس حاضر ہو کر مواجہ شریف کا قرب پا کر تیرے محبوب کے دربار گہربار میں عاجزانہ معتبانہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت مل جائے۔ مولا کرم کر دے، مسجد نبوی شریف کے گنبد و مینار دکھا دے، مسجد نبوی شریف کی بہار دکھا دے۔ اے اللہ بقیہ پاک کے مزارات کی حاضری نصیب کر دے، اہل بیت اطہار کے روزوں کی زیارت ہو، اصحاب کریم کے درباروں کی حاضری ہو۔ اے اللہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے دربار گہربار کی حاضری نصیب۔ اے اللہ کرم ہو جائے مولا، اس سال ہمیں بھی یہ شرف عطا کر دے مالک، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے مولا، کرم فرما دے الہ، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف، کاش ایک بار میں پھر گنبد خضرا دیکھو، کاش ایک بار میں پھر گنبد خضرا دیکھو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بقدر حسنہ وجمالہ وجودہ ونوالہ وفضلہ وکمالہ وصحبہ وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو اے اللہ، ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت بلاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بلاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی بنقا، غوث اعظم امام تقی بنقا، جلوائے شان قدرت بلاکھوں سلام، جلوائے شان قدرت بلاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت بلاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بلاکھوں سلام۔
دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وذریات محمد واہل بیت محمد وعترت محمد واحباء محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.